نیچرل لرننگ میں ہم کیا کرتے ہیں، جو ہمارے آس پاس چیز ہو رہی ہوتی ہے، اگر ہم دیکھیں نا تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جس طرح چونٹی کا ذکر کیا ہے، مکڑی کا ذکر کیا ہے، اور ہاتھی کا ذکر ہے، بارش کا ہے، پرندوں کا ذکر ہے، یہ سب کیوں اللہ نے مثالیں دی؟ آسمان کا ذکر ہے، کیوں؟ کیونکہ جب میرا بندہ زمین میں جائے گا نا تو وہ یہ ساری چیزیں دیکھے گا، وہ ریلیٹ کر پائے گا، تو اس کے ذہن میں یہ چیزیں بیٹھ سکیں گی۔ اگر میں ایسی ہوائی باتیں اپنے بچوں کو بتا دوں کہ یہ چیز ہے، یہ اس طرح انسان اس طرح سانس لیتا ہے، ٹھیک ہے، وہ چیز وہ لرننگ جو وہ زیادہ دیر تک یاد نہیں رہتی، وہ بس پھر وہی ہوتا ہے کہ پیپر دے کر آئے اور بھول گئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھا دیا کہ علم اس طرح سکھانا ہے کہ جو چیز تمہیں نظر آ رہی ہے تم وہ پڑھو، پھر اس کو تم ریلیٹ کر پاؤ گے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم چونٹی کا ذکر کرتے ہیں تو سورہ نمل ہمارے ذہن میں آتی ہے، جب ہم آسمان پرندوں کی بات کرتے ہیں تو سورہ ملک میں ڈیٹیل میں ذکر ہے اس کا۔ تو یہ چیز ہے، تو یہ نیچرل لرننگ کا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، آپ سیرہ کے بارے میں ڈسکس کر سکتی ہیں۔ رمضان ہے تو جو رمضان میں ہوئے واقعات، بیٹل آف بدر اور فتح مکہ، قرآن پاک کا نزول، تو یہ نیچرل لرننگ کا پارٹ ہے، ٹھیک ہے۔ موسم اگر اچھا ہے، ونڈی سیزن ہے یا رینی سیزن ہے، تو موسم کس طرح ہمارے موڈ پر اثر انداز ہوتے ہیں، یہ سارے لرننگ کا پارٹ ہیں۔ بس سیکھنا یہ ہے کہ ہم کس طرح مٹی کو سونا بنا کر اپنے اولاد کے سامنے پیش کرتے ہیں۔